السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو۔ اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ 1000 مہینے جس میں یہ رات نہ آئی ہو۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں،
اپنے رب کے حکم اور اجازت سے ہر معاملے کے لیے یہ رات سلامتی والی ہے ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، جو صالح لوگ ہیں، اور یہ طلوع فجر تک قائم رہتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات قائم رہتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، نوازشوں سے، عنایتوں سے آج الحمدللہ 17 رمضان المبارک ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کفار پر، مشرکین پر سب سے پہلی فتح عطا فرمائی، اس لیے اس کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آخر کو پہنچ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کو بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا۔ یہ جو عام طور پہ لوگوں کے اندر مشہور ہے اور اشتہارات سحری و افطاری اور بعض کتب میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے، مشہور کی جاتی ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رمضان کا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ حدیث کسی صحیح حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اور آپ اگر اس کو اپنی عقل سلیم سے بھی دیکھیں تو اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، کیا دوسرا عشرہ رحمت نہیں ہے؟ کیا جواب ہے؟ دوسرا بھی رحمت ہے۔ تیسرا عشرہ رحمت نہیں ہے؟ رحمت ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بات ہی غلط ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، کیا پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ جو پہلے عشرے میں فوت ہو گیا، کیا اس پر دوسرا عشرہ نہیں آیا؟ وہ مغفرت سے محروم ہو گیا؟ نہیں۔ کیا تیسرے عشرے میں مغفرت نہیں ہے؟ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن آخری عشرے کے بارے میں آپ کی صحیح احادیث ملتی ہیں، صحیح احادیث ملتی ہیں، اور اس پر یہ قرآن مجید کی سورہ لیلۃ القدر بھی شاہد ہے، گواہ ہے، دلیل ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلہ کا معنی رات ہے، قدر کا معنی ہے قدر والی، تقدیر ساز رات ہے۔ اس رات میں تقدیری امور کے جو فیصلے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے جا چکے ہیں، اور ان کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ان کے بارے میں، سال بھر کے فیصلوں کے بارے میں، سال بھر کے ہونے والے امور کے بارے میں جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں،
وہ اس رات میں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لیلۃ القدر کا کہ یہ تقدیر ساز رات ہے، تقدیروں والی رات ہے۔ اس میں تقدیری امور کے فیصلے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جن جن کے ذمے جو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ اس پر کاربند ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، اگر کسی کی موت کا معاملہ ہے، اگر کسی کی خوشی کا معاملہ ہے، اگر کسی کی غمی کا معاملہ ہے، اگر کسی کی بیماری کا معاملہ ہے، اگر کسی کی صحت کا معاملہ ہے، اگر کسی کے کاروبار کی ترقی کا معاملہ ہے، اگر کسی کی اولاد کا جتنے بھی امور ہیں، سورہ دخان 25ویں پارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے سپرد کر دیے جاتے ہیں، تمام محکم امور کے فیصلے وہ کر دیے جاتے ہیں اس رات میں۔ سورہ دخان میں اسی لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکۃ کہا گیا ہے، برکتوں والی رات، مبارک رات۔ بعض لوگوں نے اس کو شب برات کے ساتھ جوڑ رکھا، یہ ان کی من مانی ہے۔ حدیث کے مطابق لیلۃ مبارکۃ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے۔ تو دوسرا معنی اس کا یہی ہے کہ یہ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ یہ حکم پایا جاتا ہے اس میں، تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ اور تلاش کیسے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور تاک راتوں میں آتی ہے، تاک راتوں میں آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ 21ویں رات میں بھی آ سکتی ہے، یہ 23ویں رات میں بھی آ سکتی ہے، یہ 25ویں رات میں بھی آ سکتی ہے، یہ 27ویں رات میں بھی آ سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ یہ رات 21ویں رات میں بھی آ گئی، تو یہ رات کو مقرر کیوں نہ کر دیا گیا کہ یہ 27ویں رات ہے؟ آپ یہ بھی تو بتا سکتے تھے بھئی 27ویں رات کو ضرور آپ نے عبادت کرنی، یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ لیلۃ القدر کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو؟ ایک رات متعین نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ ایک رات تک محدود نہ ہو جائیں، بلکہ رمضان کا آخری عشرہ سارے کا سارا عبادت کے اندر گزارے۔ وہ 20ویں رات، 21ویں رات ہے، 22ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، ساری راتوں میں عبادت کرو۔ کیا پتہ ہے کون سی رات ہو جائے لیلۃ القدر۔ اس لیے آخری عشرے کی بہت فضیلت اور بہت اہمیت کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرے گا، قیام کرے گا۔ قیام کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کھڑے ہو رہنے سے نہیں، نفل پڑھی جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہیں، لمبا قیام کیا جاتا۔ کتنا لمبا قیام؟ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور احادیث سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا لمبا قیام فرمایا کرتے۔ کتنا لمبا؟ فرمایا یتورم قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں ایسے ہی سوج جاتے ہیں۔ بہت لمبا کوئی سفر کرتا ہے، بہت زیادہ پھرتا ہے، پھر پاؤں سوجتے ہیں، بہت لمبا قیام کرتا ہے، پھر پاؤں سوجتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگوں کی بد نصیبی ہے نا جو 1 گھنٹہ قیام سے بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ تو ان کی بد نصیبی ہے۔ یہ موقع زندگی میں اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے اندر اگر 3 صفیں نمازیوں کی ہیں رات کی نماز میں، عشاء میں، تو 2 صفوں والے بندے غائب ہو جاتے ہیں اور 1 صف تراویح پڑھنے کے لیے رہ جاتی ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے، قیام سے محروم کرنا۔ اللہ کے رسول تو روزانہ رات کو قیام فرماتے تھے، روزانہ کوئی رات آپ کی قیام سے خالی نہیں جاتی تھی۔ اور اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ سہولت دے دی ہے کہ چلو تم رات کے پچھلے وقت نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی قیام کر لو، یہ سہولت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اگر یہ سہولت اللہ کے نبی نے دی ہے تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیوں تراویح کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں قیام رمضان نہیں کر رہے؟ ذرا پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے گریباں میں جا کیے۔ اللہ کے رسول تو روزانہ قیام فرمائیں، صحابہ کرام تو روزانہ تراویح پڑھیں، اور ہم بھاگ جائیں۔ اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ کس نے تمہیں یہ چھٹی دی ہے؟ یہ شیطانی خیال تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور رمضان میں بھی قیام نہیں کرو گے تو آگے پیچھے تو فجر کی نماز بھی تمہاری نہیں پڑھی جاتی صحیح وقت پہ، تو رمضان میں اگر موقع اللہ نے عطا کیا تو اس کو بھی ضائع کر رہے ہو۔ کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدبختی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، اور پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان آنا بھی ہے کہ نہیں۔ کتنے چہرے جو پچھلے رمضان میں ہم دیکھا کرتے تھے آج نہیں ہیں، آج نہیں ہیں، اور جو دنیا سے چلے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمعرات کو روحیں آتی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ کھانے پینے کے چکر چلائے ہوئے ہیں، یہ پیٹو ملاؤں نے ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں تاکہ ہمارا ختم بھی چلتا رہے، ہمارا پیٹ بھی چلتا رہے، ہماری روٹی بھی چلتے، یہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، وہاں سے کیسے آ سکتی؟ کون سی روح طاقتور ہے جو اللہ سے چھڑا کر آ جائے؟ کون سی روح طاقتور ہے جو اللہ سے چھڑا کر آ جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کے 2 مقام مقرر فرما دیے۔ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں، اور یہ 30ویں پارے کی سورہ
ویل للمطففین میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ یہ وہ روحیں ہیں جو جنتی روحیں ہیں، ان کو مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ مہربانی فرما دیتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہترین سلوک کر دیا۔ جو روحیں علیین میں نہیں پہنچ سکتی وہ سجین میں جاتی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بد روحیں، جہاں پہ برے لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ فرشتوں سے کیسے بھاگ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بس ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ شریعت کو سمجھیے، علماء حق سے سمجھیے، صحیح دین سے سمجھیے۔ شریعت کو سنی سنائی باتوں کو، صرف سنی سنائی باتوں کو سن کر عمل نہ کیجئے، تحقیق کیجئے، تحقیق کیجئے۔ ایک عالم سے تسلی نہیں ہوتی، دوسرے سے پوچھئے، دوسرے سے نہیں ہوتی، تیسرے سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے، صحیح احادیث سے پوچھئے۔ اس طرح سے شریعت کی سمجھ آئے گی، اس طرح سے صحیح باتیں کھلیں گی، اس طرح ہمارے اوپر سچا دین جو ہے وہ عیاں ہوگا۔ فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پچھلے جمعوں میں آپ نے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے گناہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب آخری بار آ گئی، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیا، لیلۃ القدر کا قیام جس کو مل گیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف۔ اب لیلۃ القدر کا قیام تو اس کو ملے گا جس نے باقی رمضان کی راتوں کا بھی قیام کیا ہے، ورنہ وہ لیلۃ القدر کے قیام سے بھی محروم رہ جائے گا۔ اور اس کی صورت میں نے دیکھی ہے، بعض لوگ رات تو جاگتے ہیں لیکن کیسے؟ پہلے اس مسجد میں چلے گئے، پھر اس مسجد میں چلے گئے، پھر اس مسجد میں چلے گئے، اور ساری رات اس طرح پھرتے رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ کھانا ملے گا، وہاں پہ مٹھائی ملے گی، وہاں پہ چائے ملے گی، سارا ٹائم ٹیبل انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اپنی رات کو ضائع کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ یہ رات کا قیام گھر میں بھی ہو سکتا ہے، نفلی قیام ہے نا، یہ قیام گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو تراویح کا قیام ہے یہ تو جماعت کی صورت میں ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو لیلۃ القدر کا قیام ہے، نفل پڑھنے چاہتے ہیں آپ، اب رات گھر میں بھی کر سکتے ہیں قیام، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اور یہ جو شبینوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بھی خود ساختہ ایک سلسلہ ہے، خود ہی بنا لیا گیا ہے۔ اصل حکم تو یہی تھا کہ رات کا لمبا قیام کرو، لمبا قیام کرو، تو اس کی صورت علماء نے یہ بنا لی کہ ہم سے تو لمبا قیام نہیں ہو سکتا، لہذا حافظوں کی ڈیوٹی لگا دو، وہ 1 سپارہ پڑھے گا، وہ 2 سپارے پڑھے گا، اس طرح سے 6 سپارے رات کو پڑھے گئے، اور اس طرح سے یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا سارا خرچہ ہم دیتے ہیں، آپ یہاں پہ شبینہ شروع کرائیں، اور مدت دراز سے یہ پیشکش ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کو نہیں شروع کیا، اور میں نے خود جا کر بھی دیکھا ہے کہ شبینوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خود جا کر بھی دیکھا۔ تو بہتری یہ ہے کہ عبادت وہ کی جائے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، اللہ کے ہاں منظور بھی ہو جائے۔ آپ خود بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، قیام میں نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، سہولتیں دین کے اندر موجود ہیں۔ ان راتوں کے قیام کی یعنی عبادت کی، قیام کا ایک معنی
تو نوافل ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آپ تلاوت میں مصروف ہو جائیں، آپ عبادات میں مصروف ہو جائیں، آپ ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں، آپ کسی کو دین کی بات سمجھا دیں، آپ کو کسی کو اچھی بات سمجھا دیں، آپ کسی کی بیمار پرسی کر لیں، یہ ساری باتیں یہ شریعت میں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، عبادت میں شمار۔ اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، دعائیں مانگنا بھی عبادت ہے، کثرت استغفار کرنا بھی عبادت ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح بھی آپ ان راتوں کو جاگ کے گزاریں۔ اس مہینے کے اندر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور یہ سورت کیا بتاتی ہے کہ یک بارگی جو قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، یک بارگی پورے کا پورا قرآن۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، اس طرح کر کے یہ نازل ہوا۔ تو اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، عام دنوں میں رمضان میں 70 نیکیاں، اور اللہ چاہے تو 700 نیکیاں تک نیکیوں کو بڑھا دے۔ تو اس میں تو ہمیں زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ ہم اس مہینے میں بھی سستیاں دکھاتے ہیں، یہ قیام رمضان سے بھاگ جانا، بازار میں جا کر گپے مارنا، چوکوں میں جا کر بیٹھ رہنا، گھروں میں جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا، یہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ میری باتیں توجہ سے سنو، باقی دنوں کو غنیمت جان لو، باقی دنوں کو غنیمت جان لو۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو تم کھو چکے وہ کھو چکے، اب باقی کو غنیمت جانو۔ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو تراویح کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی تراویح میں شامل نہیں ہوتے، بیٹھ رہتے ہیں پیچھے، اور تم سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور نماز کے اندر تو شامل ہو جاؤ، اور نماز کے ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہو؟ جماعت کے ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہو؟ ہم جب سلام پھیرتے ہیں کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے، چاہے 1-2 ہی ہو، لیکن ہے تو غلط ہی ہے نا، ہے تو غلط ہی ہے نا۔ چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا دوست ہو، کوئی بھی ہو، غلط ہے نا۔ یہ تراویح کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ امام کو کیوں آگے باندھا ہوا ہے؟ یہ انہی کے لیے ہے جو پڑھ رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ ذرا سوچا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی، اپنا ذہن دین کے اندر داخل کر لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا اس کا نتیجہ کہ ہم عمل سے بھاگ جائیں گے، ہم عمل سے محروم ہو جائیں گے، ہم نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا جو لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہوا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا، ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ آج تو وقت ایسا آ گیا، کرونا وبا کی وجہ سے حکومتیں پابندیاں لگا رہی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض ملکوں میں مسجدوں میں آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ اس طرح کا وقت آ گیا، اور جب اچھا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم ضائع کر دیں، اور جب یہ وقت ہے مصیبت کا، پریشانی کا، تو اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں۔ اگر آپ عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو تو ہونا ہی ہے، مجھے بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ آپ بھی نیکی کی بات دوسروں کو بتایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، جو کسی بے نماز کو نمازی بناتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملنا ہے اس کے عمل کا۔ جس نے اس کو نماز پہ لگایا ہے ساتھ ساتھ اس کے عمل نامے میں بھی ثواب لکھا جائے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے؟ دوسروں کو نمازی بناؤ، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے بدن کے جوڑوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور صحیح ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابی کہنے لگے، یا نبی اللہ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیں گے؟ 360 جوڑوں کا صدقہ کیسے دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی بات کہنا، بتانا صدقہ ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ نیکی کی باتیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے صدقات میں ادائیگی، صدقات کی ادائیگی ہوگی۔ کسی کو برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستہ کلیئر کرنا یہ صدقہ ہے۔ آج کئی لوگ جو ہے راستے بند کر دیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، اور یہ بڑا گناہ کا کام ہے، بڑا گناہ کا کام ہے۔ راستے میں ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی پڑھتے رہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے بتا دیا نا کہ اب تم بدن کے جوڑوں کا صدقہ کیسے ادا کر سکتے ہو، یہ کام کیا کرو۔ اس وقت جب کچی مسجدیں ہوتی تھیں، بعض دفعہ مسجد کے اندر کوئی گندگی پڑی ہے تو آپ نے اس وقت حکم فرمایا کہ جو اس مسجد کی گندگی کو بھی صاف کر دیتا ہے نا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تھوک دیا کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور جس نے تھوکا ہے، جس کا تھوک نکلا ہے، فرض تو اس کا بنتا ہے کہ وہ اس کی صفائی کرے، اس نے نہیں کیا، فرمایا کوئی دوسرا بندہ اس کی صفائی کرے گا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ دینے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ تم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور جماعت سے محروم رہنے والوں، اور فجر کی نماز کی جماعت سے محروم رہنے والوں، توجہ سے یہ نبی کا فرمان سن لو۔ فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ مسجد میں اگر امکان ہو تو مسجد میں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ نماز پڑھی ہے، اگر مسجد میں امکان نہ ہو تو گھر میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ کب تک مصروف رہنا ہے؟ جب تک سورج نہیں نکلتا۔ طلوع آفتاب کا ٹائم نوٹ کر لو، طلوع آفتاب تک ذکر میں لگے رہو۔ ذکر کی صورت میں بتا چکا ہوں، تلاوت قرآن ہے، کثرت استغفار ہے، دعائیں ہیں، معافیاں ہیں، استغفر اللہ، درود شریف پڑھنا، یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں۔ فجر کے فرضوں کے بعد اور تو کوئی نماز نہیں ہے نا، اور کوئی نماز نہیں سورج نکلنے تک۔ لیکن اگر کسی کی سنتیں فرضوں سے پہلے والی رہ گئی ہیں تو وہ پڑھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتا
فجر کے فرضوں کے بعد جب تک سورج نہ نکل آئے۔ فرمایا سورج نکل آئے تو اس کے سورج نکل جانے کے بعد، یہ نہیں کہ طلوع آفتاب کے ٹائم پر ہی نفل شروع کر دو، وہ منع ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت پر کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ اس وقت کوئی نماز ہوتی ہے جب سورج بالکل سر پہ ہو زوال کا وقت، نہ غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز ہوتی ہے۔ کئی بد نصیب عصر کی نماز اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کہ سورج غروب ہو رہا تھا، وہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو تیری پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے۔ سورج نکل جائے یعنی طلوع آفتاب کے وقت سے 15 منٹ بعد 12 منٹ بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ بعض حدیث میں 4 کا بھی ذکر آتا ہے، بعض میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن کم از کم 2 کا ذکر آتا ہے، اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے، اور صحیح حدیث میں 4 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 2 پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں تو آپ نے فرمایا یہ اس کے سارے بدن کے جوڑوں کا صدقہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اپنے بدن کے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو۔ ڈاکٹر شرافت علی ایک بہت سکالر ہیں، انہوں نے اس پر بات کی ہے اپنے چینل پہ۔ وہ MBBS بھی ہیں اور دین کے بھی سکالر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اشراق کی نماز پڑھ لی زمین پر مصلی بچھا کے، تخت پوش پر نہیں، چوکی پر نہیں، زمین پر مصلی بچھا کے 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کے جوڑوں کے تمام درد ہی ختم ہو جائیں، اس کے جوڑوں کے تمام درد ہی ختم ہو جائیں گے۔ عبادت بھی کر لو اور اپنی بیماری کو بھی ختم کر لو، اپنی صحت کا بھی بندوبست کر لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 2-3 دن رہتے تھے اس بارے میں آخری عشرے میں، اس لیے میں نے اس جمعہ میں زیادہ اسی طرف توجہ دی ہے کہ جو وقت اب آ رہا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو ضائع ہو چکا اب اس کو لاکھوں روپے لگا کر بھی واپس نہیں لے سکتے، اس لیے وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ بعض دفعہ ایک نیکی انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے، بعض دفعہ 1 منٹ کی توبہ استغفار معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے جہنم سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کیا کرو اور غنیمت جانو اس رمضان المبارک کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر